لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام محترم مکرم الحاج عابد الہی صاحب، دیگر مشائخ اور علماء کرام اور اس بابرکت مجلس میں تشریف لانے والے بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں اور عزیز طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید جیسی نعمت عطا فرمائی۔ کتابیں تو اس کے علاوہ پہلے بھی اللہ ذوالجلال نے نازل فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، تورات کا بھی، زبور کا بھی، انجیل کا بھی۔ لیکن جو حیثیت اور جو مرتبت اور جو مقام اس قرآن مجید کو حاصل ہے وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں۔ آج کسی کے پاس عہد نامہ قدیم کے اوراق جمع شدہ ہاتھ میں آ جائیں یا عہد نامہ جدید کے اوراق ہاتھ میں آ جائیں یا دوسرے جتنے صحائف ہیں ان کے اوراق ہمارے ہاتھوں میں آ جائیں تو ان اوراق سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کون سی کتاب۔ تورات میں تورات کا کہیں نام موجود نہیں، انجیل میں کہیں بھی انجیل کا نام نہیں، زبور میں کہیں بھی
زبور کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ نام تو ہمیں قرآن مجید نے بتلایا۔ انجیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، لیکن آج ہمارے سامنے ایک انجیل نہیں 4 انجیلیں، مگر قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر اس کے اوراق کو ہم اٹھائیں، اس کے لوح پر، اس کے پہلے صفحے پر قرآن مجید نہ بھی لکھا ہوا ہو تو خود اس کے الفاظ بتلا دیتے ہیں کہ یہ کتاب کون سی ہے، یہ قرآن ہے، یہ فرقان ہے، یہ ذکر۔ یہ امتیاز ہے پہلی کتابوں کی مناسبت سے۔ پھر پہلی کتابیں جو اللہ ہی نے نازل فرمائی تھی، ان میں سے کوئی کتاب آج محفوظ نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انجیل متی کی انجیل میں اور لوقا کی انجیل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ منقول ہے، ان دونوں کتابوں میں کم و بیش 11 واسطوں کا فرق ہے۔ 11 واسطے متی میں کم ہیں اور لوقا میں 11 واسطے زیادہ ہیں۔ اب جو امت اپنے نبی کا نسب نامہ جس کو وہ منزل من اللہ سمجھتے ہیں، وہ نبی کا نسب نامہ محفوظ نہیں کر پائے، وہ پوری کتاب کو کس طرح محفوظ کریں گے؟ لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ قرآن مجید یوم اول سے تاہنوز اور اب سے قیامت تک اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا۔ اور اس کو یاد کرنے والے وہ بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، وزیر بھی ہیں اور بادشاہ بھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے بادشاہ بننے کے بعد قرآن مجید کو یاد کیا تھا۔ قرآن مجید کے حفظ کرنے کے حوالے سے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ امام ابو محمد اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ 5 سال کے تھے جس وقت انہیں قرآن یاد تھا۔ 5 سال کی عمر، بلکہ مامون کے دربار میں، مامون صاحب چلے گئے بیٹھے ہیں، مامون کے دربار میں ایک بچہ ایسا بھی لایا گیا جسے بچے نے باپ نے اٹھایا ہوا تھا۔ جب اس سے پوچھا جاتا فلاں سورت سناؤ تو وہ 4 سال کا بچہ قرآن سورت سناتا تھا۔ یہاں سے قرآن سناؤ وہاں سے سناتا تھا، لیکن بھوک لگتی تھی تو کہتا تھا مجھے روٹی بھی دو، پانی بھی دو۔ 4 سال کا بچہ۔ ابھی 2 ماہ کی بات ہے، مجھے وساوے والے جانا کا اتفاق ہوا، آپ کے پڑوس میں حضرت صاحب۔ وہاں ایک نوجوان کو دیکھا جو 6 سال کا تھا، اور 6 سال کی عمر میں اس نے قرآن مجید یاد کیا، بلکہ 12 سال کی عمر میں اس نے 6 سالہ مدرسے کا پورا نصاب بھی پڑھا، حتیٰ کہ ہمارے مدارس میں جانا ہوتا ہے، حاضری دینی پڑتی ہے، آخری سند پڑھتے ہیں جس وقت طالب علم آخری حدیث کی، اپنے استاد سے
تو ورق پر لکھے ہوئے سلسلہ سند استاد سے لے کر امام صاحب تک اور امام صاحب سے لے کے نبی علیہ السلام تک وہ لکھا ہوا پڑھتے، لیکن اس برخوردار نے کھڑے ہو کے 12 سال کی عمر میں اپنے سے لے کے نبی علیہ السلام تک کا سارا سلسلہ سند زبانی پڑھا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا انتظام خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ یوں سمجھیے کہ الہی انتظام ہے، رب ذوالجلال والاکرام کا انتظام ہے، کسی گورنمنٹ کا انتظام نہیں ہے، حکومتوں کا انتظام نہیں ہے۔ حکومتیں تو مدرسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کی کوشش تو یہ ہے کہ یہ مدرسے بند کر دیے جائیں، مساجدوں اور مدارس پر قدغن لگا دی جائے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے انہی مساجد سے اور انہی مدارس سے یہ دین آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گا، اللہ کے فضل و احسان سے۔ اور یہ قرآن مجید کے جو اعزاز ہیں اور جو اعجازات ہیں وہ بہت متنوع ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حفظ کا ہی نہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے، ایک تو چھوٹی عمر ہے، ایک مختصر وقت ہے، مختصر وقت کے اعتبار سے بھی قرآن مجید کو حفظ کرنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ایک مہینے میں قرآن مجید کو یاد کیا، ایک ماہ میں قرآن مجید کو یاد کیا، اور بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے 24-25 دنوں میں قرآن مجید کو یاد کیا ہے۔ یعنی حفظ کے اعتبار سے عمر کا لحاظ ہی نہیں، وقت کے لحاظ سے بھی دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس حجم کی ہو اور اس کے ماننے والے اور اس کے پیروکار اس کتاب کے حافظ ہو۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، بلکہ مجھے بتلایا ایک ساتھی نے کہ بر صغیر کے قیام سے پہلے جب مشترکہ جلسہ ہوتا تھا تو اسٹیج سیکرٹری عموماً کسی مسلمان کو تلاوت قرآن کی دعوت دیتا تھا کہ آؤ جلسے کے ابتدا کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرو، مگر ہندوؤں نے اور سکھوں نے حتیٰ کہ عیسائیوں نے احتجاج کیا کہ آپ ہمیشہ مسلمان کو بلا لیتے ہیں، ہم کو موقع کیوں نہیں دیتے، ہمیں کیوں نہیں وقت دیتے، ہم اپنی کتاب پڑھ کے سنائیں۔ اس لیے سیکرٹری کہنے لگا میں اس کا جواب کل دوں گا، کل کی مجلس میں اس کا جواب میں دوں گا۔ اگلا روز ہوا، جلسہ منعقد ہوا، اس نے کہا بھائی کوئی ہے عیسائی جو آ کے تو انجیل سنائے۔ عیسائیوں میں کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اٹھ کے انجیل کے 2-4 سطریں سنا سکتا ہو۔ اسی طرح ہندوؤں کو کہا کہ آؤ اپنی مذہبی کتاب پڑھ کے سناؤ یہاں، اس سے ابتدا کریں جلسے کی، لیکن کسی ہندو کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنی کتاب کو لوگوں کے سامنے زبانی پڑھ کے سنائے۔ سکھوں کو بلایا اس نے، وہ بھی اپنی گرنتھ نہ پڑھ سکے۔ جب کہا کوئی مسلمان ہے کوئی قرآن مجید سنائے، تو پھر مسلمانوں میں ایک نہیں، 2 نہیں، متعدد نوجوان کھڑے ہوئے کہنے لگے ہم سناتے ہیں، ہم سناتے ہیں، ہم سناتے ہیں۔ اسٹیج سیکرٹری نے اپنے معترضین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بتلاؤ کل تو مجھ پر اعتراض کرتے تھے، میں ان کو کس منہ پہ ان کو بلاؤں اور دعوت دوں؟ مجھے معلوم ہے کہ انہیں اپنی کتاب کا کوئی آدھا کیا چند سطریں بھی یاد نہیں ہیں۔ یہ اعزاز اور یہ اکرام اور یہ امتیاز
اگر حاصل ہے تو مسلمانوں کو ہے اور قرآن مجید کو ہے، کسی اور مذہبی کتاب کو حاصل نہیں۔ پھر عجیب بات یہ ہے، ہمارے اس دور میں علماء کرام تشریف فرما ہے اور جانتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جس وقت باہم آپس میں بات کرتے ہیں تو ان سے بات کرنا مشکل ہوتی ہے، تھتاتے ہیں۔ کیا حضرت مولانا قاری یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات کرتے ہوئے تھتاتے تھے یا نہیں تھتاتے تھے؟ لیکن قرآن پڑھتے ہوئے ساری عمر انہیں قرآن پڑھاتے ہوئے گزر گئی، قرات پڑھاتے ہوئے گزر گئی، مگر مجال ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے ایک لفظ بھی ان کی زبان سے ایسا نکلا ہو۔ ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب بڈھی مالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پوتے غالباً سلیمان ان کا نام ہے، تاجلہ والا میں آج لاہور میں پڑھا رہے ہیں، وہ تھتاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عالمی سطح پر پاکستان میں جب قرات کا مقابلہ ہوا تو اس قرات کے مقابلے میں وہ نمبر 1 آئے۔ یہ کیا اعجاز ہے؟ باتوں میں کرتے ہوئے بات مشکل، اردو کے الفاظ بولنا مشکل، زبان گنگ ہو جاتی ہے، سننے والے کو ترس آتا ہے کہ میں نے اس کو بلا کے پریشان کیا اور خود بھی پریشان ہوا، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو زبان میں کوئی لکنت نہیں ہوتی، زبان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ قرآن مجید کا زندہ معجزہ ہے جو ہر انسان ایسے افراد سے اپنا مظاہرہ اور اپنا تجربہ کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ بھی دیکھیں کہ قرآن مجید اصل الفاظ ہیں جن کا حفظ برخورداروں نے کیا ہے۔ بعض لوگ وہ کہتے ہیں جی حفظ کا کیا فائدہ ہے، الفاظ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب تک ترجمہ نہ پڑھا جائے، جب تک اس کی تفسیر نہ جانی جائے، اس وقت قرآن کے الفاظ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن یہ پروپیگنڈا قرآن سے محروم کرنے اور قرآن سے ناطہ توڑنے کا ہے، قرآن مجید کے ساتھ جوڑنے کا نہیں، قرآن سے ناطہ توڑنے کا ہے۔ نبی علیہ السلام کے جو فرائض منصبیہ ہیں ان میں سے ایک فریضہ وہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ آیات قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے قرآن سنایا ہے، نماز میں سنایا ہے، دروس میں سنایا ہے، خطبات میں سنایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے براق قرآن مجید سنایا ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابی مجھے سورتیں سنو، مجھ سے سورت بینہ۔ اللہ ذوالجلال نے مجھے فرمایا ہے کہ ابی ابن کعب کو سورت بینہ سناؤ۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور قرآن تو آپ پر نازل ہوا اور سنائیں آپ، مجھے سنانا چاہیے کہیں غلطی نہ ہو، مگر انہوں نے کہا نہیں، اللہ ذوالجلال نے عرش سے پیغام بھیجا ہے کہ ابی کو سورت البینہ سناؤ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں سورت بینہ سنائی اور انہوں نے سنی، آپ نے سنا بھی ہے، عبداللہ ابن مسعود سے سنا بھی ہے، ابی ابن کعب کو سنایا بھی ہے، تمام صحابہ کرام کو سنایا ہے، اور اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ اتل ما اوحی الیک من ربک، یعنی آپ کے فرائض منصبیہ میں ایک قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنا الفاظ کا ہے، ترجمے کا نہیں۔ بات سمجھ لیں، قرآن مجید کا ترجمہ قرآن نہیں ہے، قرآن مجید کا ترجمہ قرآن نہیں ہے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تنہا قرآن مجید کا ترجمہ چھاپنا غلط ہے۔
تنہا قرآن مجید کا ترجمہ شائع کرنا غلط ہے، درست نہیں ہے، وہ قرآن نہیں کہلائے گا۔ قرآن وہ کہلائے گا جس میں قرآن مجید کے الفاظ عربی میں ہوں گے، جو اللہ ذوالجلال نے حضرت محمد رسول اللہ پر نازل کیے ہیں، اور اسی کو قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے کلام اللہ کہا ہے۔ سورۃ التوبہ میں ابتدا میں، سورۃ توبہ کی ابتدا میں اللہ ذوالجلال نے اعلان کیا ہے مشرکین مکہ سے، سیدھے ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، 4 مہینوں کی مہلت ہے، یا تو مسلمان بن جاؤ یا یہ سرزمین حرم چھوڑ جاؤ، الا یہ کہ اگر کوئی تم سے مانگے، پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو، حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ اس قرآن کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ کلام اللہ۔ بات سمجھے ذرا، یہ کلام الہی ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے، اور کلام تب بنتا ہے جب وہ بولتا ہے، جب دل میں الفاظ ہوتے ہیں، دل میں تصورات ہوتے ہیں، جس کو اصطلاح میں جناب کلام لفظی کہتے ہیں، اس کو کلام نہیں کہا جاتا۔ کلام لفظی کو کلام نہیں کہا جاتا۔ کلام لفظی اس کو کہتے ہیں، کلام اس کو کہتے ہیں جو الفاظ ادا ہوں قائل کے کہنے والے کی زبان سے، اس سے یہ الفاظ کا صدور ہو، گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان الفاظ کا صدور ہوا ہے، اللہ نے یہ الفاظ بولے ہیں، یہ اللہ کے بول ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت وہ تمام مخلوق سے بالا تر ہے، اسی طرح اللہ کا یہ کلام بھی تمام انسانوں کے بلا استثناء تمام انسانوں کے کلام سے بالا تر ہے۔ حدیث میں نبی علیہ السلام ہر خطبے میں فرماتے نہیں تھے ان خیر الحدیث کلام اللہ، ان خیر الحدیث کلام اللہ، بہترین بات وہ کون سی ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، کیونکہ یہ بول اللہ ذوالجلال کے ہیں۔ یوں نہیں کہ اللہ ذوالجلال نے یہ بولے نہیں بلکہ جبرائیل میں پیدا کر دیے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، نہیں، یہ اللہ ذوالجلال کا کلام ہے۔ اور پھر ان الفاظ سے آپ دیکھیے علم لغت کا وجود کس سے پیدا ہوتا ہے، کس سے وجود بنتا ہے؟ انہی الفاظ سے، قرآن مجید کے الفاظ سے۔ نحو کا وجود ہوا ہے، صرف کا وجود ہوا ہے تو قرآن مجید کے الفاظ سے، معانی سے نہیں۔ قرآن مجید کی فصاحت، قرآن مجید کی بلاغت، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، وہ قرآن کا معنی نہیں تھا، قرآن کے الفاظ تھے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ وہ کیا تھا؟ قرآن کے الفاظ تھے، یعنی الفاظ کے اعتبار سے بھی، معانی کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے۔ اللہ نے فرمایا تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اللہ کے تمام کلمات جو عادل ہیں اور سچے ہیں وہ مکمل ہو چکے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کا ہر عدل پر حکم وہ اتمام کو پہنچا، صدق پر مبنی حکم جو انسان کی فلاح اور بہبود پر مبنی ہے وہ اتمام پر پہنچا۔ اور اللہ ذوالجلال نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے دین کو مکمل کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ تو یہ قرآن کے یہ الفاظ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے بول ہیں، یہ اللہ کے بول ہیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خلق و افعال العباد میں، اور یہی روایت حضرت ابو امامہ سے مرفوعاً بھی مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت خباب بھی فرماتے ہیں کہ کوئی کلام اللہ کے قرب کا اتنا ذریعہ نہیں ہے
جتنا ذریعہ اللہ کے قرب کا وہ کلام ہے جو اللہ سے صادر ہوا ہے. بات سمجھے؟ جو اللہ سے صادر ہوا ہے. اللہ سے صادر کیا ہوا ہے؟ اللہ کے جو بول، یہ قرآن اللہ ذوالجلال والاکرام نے بولے. اور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کلام کے مقابلے میں کوئی ورد و وظیفے کی حیثیت نہیں ہے. بلکہ میں سیدھی بات کرتا ہوں، آپ دیکھیں قرآن مجید میں جو لفظ آ گئے ہیں وہ اللہ نے جو بولے ہیں، ان الفاظ کی اہمیت آپ یہ سمجھیں. شیطان ہے، فرعون ہے، ابو لہب ہے، یہ سب نام کفار کے قرآن مجید میں موجود ہے یا نہیں؟ جب ان کا نام لیتے ہیں تو ہماری زبان سے کیا لفظ نکلتے ہیں؟ کیا لفظ نکلتے ہیں؟ خیر کے نکلتے ہیں. شیطان کے بارے میں، نمرود کے بارے میں، فرعون کے بارے میں، یہ ابو لہب کے بارے میں، ہم سب کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کی ان پر پھٹکار ہو. اور اللہ ذوالجلال نے بھی فرمایا ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب ہو. لیکن آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں یا کوئی اور سورت پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں کہ قرآن کے ہر لفظ کا ثواب 10 گنا ہے. ہر لفظ کا، ہر حرف کا. الف لام میم ایک نہیں 3 حرف ہیں. اسی طرح تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب، الف با یا لام ہا با، کتنے لفظ ہیں؟ جب آپ نے یہ پڑھے ہیں آپ کو 50 نیکی ان کے پڑھنے سے ملتی ہیں. یہ ہے قرآن اللہ کے کلام میں آ جانے کی برکت، ورنہ وہ مردود ہے. اسی صورت میں اللہ نے فرمایا مالہم، کہ کوئی اس کا مال اور اس کی اولاد اس کے کام نہ آئی، وہ جہنمی ہے. سب کچھ اللہ نے فرما دیا. لیکن جب ہم قرآن سمجھ کے اس کو پڑھتے ہیں تو ابی لہب تبت یدا ابی لہب و تب، ابی لہب کا جب لفظ بولتے ہیں تو ہر حرف کے بدلے میں آپ کو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں. شیطان کا لفظ آپ بولتے ہیں، فرعون کا لفظ آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، قرآن کا لفظ ہے. ان کو اس کو را عین واو نون، جب آپ فرعون کا لفظ پڑھتے ہیں قرآن کی اس ترتیب میں تو فرعون کے لفظ سے آپ کو گناہ نہیں ملتا، ثواب ملتا ہے. یہ کمال کس بات کا ہے؟ قرآن کے مجید میں آنے کا ہے، اللہ کے بول میں آ جانے کی وجہ سے ہے. اور یہ علماء کا اتفاق ہے، سمجھے، کہ تمام اوراد، تمام وظائف جو بھی پڑھے جائیں وہ قرآن مجید کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سب سے بڑا اللہ کے قرب کا ذریعہ، اللہ کی یاد کا ذریعہ، اللہ کے ذکر کا ذریعہ وہ قرآن مجید ہے، جس کو خود قرآن نے سراپا ذکر کہا ہے. اشارہ سمجھ گیا نا؟ جس کو خود سراپا قرآن مجید نے ذکر کہا ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی ذکر نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی ذکر ہے تو وہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یہ اس لیے کہ یہ چاروں کلمات قرآن میں آتے ہیں. یہ پھر اس لیے کہ یہ چاروں کے جارے کہاں آتے ہیں؟ سبحان اللہ بھی قرآن میں، الحمدللہ بھی قرآن میں، لا الہ الا اللہ بھی قرآن میں، اللہ اکبر بھی قرآن میں. تو اس لیے سب سے بڑا ذکر وہ یہ قرآن ہے. قرآن مجید کا یہ اعزاز عجیب ہے. امام ابو علی سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تذکرہ القند فی ذکر علماء سمرقند، اس میں لکھا ہے. عجیب اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندے پیدا کیے ہیں.
وہ قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ حدیث کی کتابت بھی کر رہے ہیں. ایک وقت میں دو کام نہیں ہوتے. ایک وقت میں دو کام. انسان لکھ رہا ہو, قریب بیٹھا ہوا آدمی بول رہا ہو, تو وہ آدمی کہتا ہے یار یا خاموش ہو جائے یا کمرے سے باہر نکل جاؤ, مجھے کچھ لکھنے دو. لیکن وہ تھے, وہ قرآن مجید پڑھ بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں. یہ قرآن مجید کا ایک اعزاز ہے. امام علی بن ایوب رحمت اللہ علیہ, ان کے پاس عبد الرحمن بن عبداللہ پڑھنے کے لیے گئے, اور یہ ذکر کیا ہے ابن بشکوال نے رحمت اللہ علیہ نے صلہ میں, کتاب الصلہ میں, کہ ان کے پاس پڑھنے کے لیے گئے. علی بن ایوب رحمت اللہ علیہ کے پاس رائے میں پڑھنے کے لیے گئے, تو کیا دیکھتے ہیں کہ علی بن عبداللہ قرآن مجید کھول کے پڑھ رہے ہیں. قرآن مجید کھول کے پڑھ رہے ہیں. یہ عبد الرحمن بن عبداللہ کہتے ہیں ہائے, یہ حدیث کے حافظ ہیں اور قرآن مجید کھول کے پڑھ رہے ہیں, یہ کیا مسئلہ. ہمارے ہاں تو محدث کو قرآن مجید دیکھ کے پڑھنا عیب سمجھا جاتا ہے, اور ہم ان کے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہیں, اور ان کا عالم یہ ہے کہ یہ قرآن مجید دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. ایک دو دن گزرے, بالآخر استاد جی سے پوچھ لیے, استاد جی آپ کو قرآن یاد نہیں ہے؟ کہنے لگے ہاں قرآن یاد ہے. تو پھر آپ قرآن دیکھ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے مجھے قرآن یاد ہے, بچپن سے یاد ہے, اور بچپن سے مصلی سنا رہا ہوں, تراویح پڑھا رہا ہوں, لیکن آخر عمر میں آ کے بینائی جاتی رہی, نظر بند ہو گئی. اب میں زبانی پڑھتا تھا, میرا پوتا تھا, وہ مجھے لے جاتا ہاتھ سے پکڑ کے مسجد میں, نماز پڑھاتا اور ہاتھ سے پکڑ کے گھر مجھے چھوڑ جاتا. یہ کیفیت ہو گئی. لیکن ایک رات میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی قرآن مجید دیکھ کے کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا بینائی نہیں ہے, دیکھ کے کیا پڑھو؟ فرمایا نہیں, قرآن دیکھ کے پڑھا کرو, قرآن دیکھ کے پڑھا کرو. علی کہتے ہیں میں سو گیا, دوبارہ خواب آیا, دوبارہ خواب میں بھی اسی طرح نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی, اور آپ فرما رہے ہیں علی قرآن دیکھ کے پڑھا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. نماز پڑھا کے آیا, میرا پوتا لے کے آیا, گھر پہنچا, اہلیہ کو کہا قرآن لاؤ, مصحف لاؤ. بابا جی کیا کرو گے مصحف کو, نظر تو تمہیں آتا کچھ نہیں. کہنے لگے نہیں مجھے مصحف لا کے دو. فرماتے ہیں کہ مصحف لا کے جس وقت میں نے اپنے سامنے رکھا تو اللہ ذوالجلال نے میری بینائی بحال کر دی, اور میں اس کے بعد آج تک قرآن مجید ہمیشہ کھول کے پڑھتا ہوں. حدیث میں آتا ہے من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف. شیخ البانی نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں بھی ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول وہ اس سے محبت کریں, وہ قرآن مجید کو قرآن کھول کے پڑھے, قرآن کو کھول کے قرآن سے پڑھے. اللہ اکبر. قرآن پڑھنے کی کیا برکتیں ہیں یہ چھوڑتا ہوں, لیکن قرآن کھول کے پڑھے. اب یہاں دیکھیے کہ قرآن پڑھنا بذات خود عبادت ہے, لیکن قرآن کو دیکھ کے پڑھنا یہ دو عبادتیں ہیں. ایک دیکھنا اور دوسرا پڑھنا. سمجھنا آئے تو اس سے سمجھ لیں. ایک ہے بیت اللہ کا طواف کرنا, ایک ہے بیت اللہ میں نماز پڑھنا, ایک ہے بیت اللہ کو دیکھنا. صحیح حدیث میں ہے جو بیت اللہ کو دیکھتا ہے اس کو بھی 20 رحمتیں اللہ عطا فرماتے ہیں. طواف کرنے والوں کو بھی, اور نماز پڑھنے والوں کو بھی, اور دیکھنے والوں کو بھی.
جس طرح بیت اللہ کو دیکھنا موجب برکت ہے، اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ دیکھنا بھی موجب برکت، اس کو پڑھنا بھی موجب برکت، اس کا پڑھنا بھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں، اور اس کو دیکھنا بھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے بھائی اپنا ناطہ قرآن سے جوڑو۔ یہ جو حضرات کہتے ہیں اور قرآن نام کس کا ہے؟ ان الفاظ کا۔ یہ قرات کا علم کس سے متعلق ہے؟ قرآن کے الفاظ سے۔ قرات کے متعلق درجنوں نے 20 کتابیں ہیں، اور اس فن کے علماء جب قرات کرتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، تب یہ جھوم جاتی ہے۔ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، الفاظ پڑھتے ہیں حسن صوت سے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری یہ روایت ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کی کوئی آواز، کوئی بات اتنی چاہت سے نہیں سنتے جتنی چاہت سے اپنا قرآن، اپنا کلام اپنے نبی کی زبان سے سنتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال اپنے نبی سے قرآن پڑھا ہوا سنتے ہیں، اور سب سے زیادہ اس سے مونست اور محبت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اپنا تعلق، اپنا جوڑ، اپنا ناطہ اس قرآن سے جوڑے، اور یہ نونہال اور یہ برخوردار اللہ ذوالجلال ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ یہ قرآن مجید کو انہوں نے حفظ کیا، اللہ ذوالجلال اس حفظ کو ان کے سینوں میں منقش فرما دے، منقش کل حجر یوں بنا دے، اور پھر اس کی تفہیم، اس کی تعلیم، پھر اس پر عمل، اس کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے قرآن مجید کے ہمارے اوپر جو حق ہے، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کا کلام مانیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ کا کلام مانیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو پڑھیں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھ کے عمل کریں۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اس کتاب کے جو احکام ہیں اس کی تنفیذ اپنے گھروں میں بھی کریں، اپنے ملک میں بھی کریں۔ یہ 5 حق ہیں اس قرآن مجید کے۔ اگر ہم ان حقوق کو پورا کرتے ہیں تو ہمارا تعلق قرآن سے وابستہ ہے، اگر نہیں تو پھر ہمارا تعلق قرآن مجید سے کمزور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا اس قرآن مجید سے ناطہ اور تعلق جوڑے رکھے، پڑھنے کے حوالے سے بھی، پڑھنے کے بھی حوالے سے بھی۔ میں ایک بات عرض اور کر دوں، یہ جو حضرات محدثین ہیں رحمہم اللہ، تذکرۃ الحفاظ میں سب حفاظ کا تذکرہ ہے، جو لاکھوں احادیث کا کوئی حافظ تھے، ہزاروں نہیں، لاکھوں احادیث کے حافظ تھے۔ تذکرۃ الحفاظ ہو، سیر اعلام النبلاء ہو، وفیات ہو، یا اسی طرح سیوطی کی طبقات الحفاظ ہو، یا اسی طرح ذیل تذکرۃ الحفاظ ہو، یہ کتابیں اللہ کے فضل سے میری نظر سے گزری ہیں۔ کسی کتاب سے میں سوائے ایک آدمی کے نہیں دیکھا کہ ان محدثین میں سے کوئی قرآن مجید کا حافظ نہ تھا۔ سب احادیث کے بھی حافظ تھے، سب قرآن مجید کے بھی حافظ تھے۔ سب محدثین ہزاروں کی تعداد میں اس وقت بھی، لاکھوں احادیث کے بھی حافظ تھے اور قرآن مجید کے بھی حافظ تھے۔ صرف ایک نام ملا عثمان بن ابی شیبہ کا، عثمان بن محمد بن ابراہیم بن ابی شیبہ، جن کے بارے میں کہا گیا ہے وہ بھی قیدہ کے ساتھ کہ انہ کان لا یحفظ القرآن، کہ وہ قرآن کے حافظ نہ تھے۔ ان کے علاوہ کسی محدث کے تذکرے میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اعتراض کیا ہو کہ یہ قرآن مجید کا حافظ نہیں تھا، جیسے پہلے بھی ایک واقعہ آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ تو یہ حفظ صحابہ کرام سے لے کے اب تک ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ اللہ ذوالجلال کی خاص توفیق ہے ان کو، اللہ کی یہ خاص توفیق ہے ان حضرات کو اور ان کے والدین کو
کہ اللہ ذوالجلال نے ان کی اولاد کو اور ان برخورداروں کو اپنے پاک کلام کی حفاظت کے لیے چن لیا ہے۔ اگر اللہ یہ نہ کرتے، بات سمجھ لو، اگر یہ نہ کرتے تو اللہ یہ کام کسی اور بچے سے کروا لیتا۔ یہ تو خوش قسمت ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے پاک کلام کے حفظ کی دولت سے انہیں مالا مال فرمایا ہے۔ یہ خوش قسمت ہے۔ اگر یہ محنت نہ کرتے، والدین توجہ نہ کرتے، اساتذہ محنت نہ کرتے، تو اللہ ذوالجلال یہ کسی اور کے نصیبے میں کر دیتا۔ اللہ نے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے خود اس کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کا قدرتی ایک نظام ہے، اس کے تحت یہ سارے حفظ کے درجے اور یہ تعلیم کے مدرسے یہ سارے اللہ کے فضل و کرم سے قائم ہیں، اور یہ انشاءاللہ قیامت تک قائم رہیں گے، دشمنوں کی مرضی کے علی الرغم اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ انہیں محفوظ رکھے، دشمنوں کی ریشہ دوانیوں سے بھی محفوظ رکھے، ان کی سازشوں سے بھی محفوظ رکھے، ان مساجد کی بھی حفاظت فرمائے، اور اسی طرح مدارس علمیہ جتنے بھی ہیں ان کی بھی اللہ ذوالجلال حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ ادارہ 2 کنال پر مشتمل ہے۔ یہاں اب تعلیم کے اتنے شعبے ہیں، حفظ ہے، ناظرہ ہے، ترجمہ ہے، تخصص ہے اور درس نداوی ہے۔ اتنے طلباء کی وجہ سے اب اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ توفیق ملی ہے اس ادارے کے مخلص معاونین کی بدولت کہ اب اس کی دوسری منزل جو ہے وہ بھی زیر تعمیر ہے۔ اوپر طلباء کے لیے کمرے بن رہے ہیں۔ آپ سب کو اطلاع دینے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ میں سے کوئی اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر تعمیر میں حصہ لینا چاہے تو یہ بہت بڑا اور سنہرا موقع ہے، اس میں ضرور آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ ادارے میں کل ساری برانچز کے اندر کلاسوں کی چھٹی ہوگی، طلباء انشاءاللہ ہفتے کو حاضر ہوں گے۔ پروگرام کے بعد جو بچے اپنے والدین کے ساتھ آئے ہیں وہ ان کے ساتھ واپس جائیں گے۔ اگر کسی کے گھر سے کوئی نہیں پہنچ سکا اور جانا مشکل ہے تو وہ اپنے کلاس کے استاد صاحب سے رابطہ کرے گا، وہ انشاءاللہ ان کو پہنچانے کا بندوبست کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہ۔